बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड उर्दू लैंग्वेज की वीडियो सीरीज़ में दोबारा खुश आमदीद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 अल्फ़ाबेट्स पार्ट 1। इंग्लिश शॉर्ट हैंड के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कुछ पार्ट्स में हम पढ़ेंगे और हर एक अल्फ़ाबेट्स को डिस्कस भी करेंगे कि आपने उसको किस तरह लिखना है और किस तरह उसकी शेप को बनाना है। आज का लेसन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी हदायत मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर जब भी अल्फ़ाबेट्स शॉर्ट हैंड के सीखते हैं तो वो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ना उनकी बनावट पे, ना उनको लिखने के अंदाज पे, जिसकी वजह से उनको अक्सर प्रॉब्लम पेश आती है। इसलिए इससे पहले ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। हरूफ तेजी के सिलसिले में नहायत इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई ऐसा आपको मसला नहीं है, आप उनके स्पेलिंग याद करके या उनको स्पेलिंग की मदद से लिख भी सकते हैं और प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। इसी तरह सूरत हाल उर्दू में भी है कि अगर उर्दू अल्फ़ाबेट्स आपको ये भूल जाते हैं तो आप उनको हिजे कर सकते हैं, उनकी स्पेलिंग कर सकते हैं, उनको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब बात शॉर्ट हैंड की आती है तो शॉर्ट हैंड के हरूफ तहजी में भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह क्या है, इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इनको भूलने की जो है वो आपको इजाज़त नहीं है। तो शुरू करते हैं। शॉर्ट हैंड के हरूफ तहजी अल्फ़ाबेट्स ऑफ शॉर्ट हैंड। स्ट्रोक्स ऐसी आवाज़ें होती हैं जो वावल्स के बगैर वाज़ेह तौर पर नहीं लिखी जा सकती, इसलिए स्ट्रोक्स या कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो वावल्स के बगैर वाज़ेह तौर पे आप नहीं लिख सकते। इनको हम स्ट्रोक भी कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, करैक्टर्स भी कहते हैं। टोटल स्ट्रोक्स जो हैं या कॉन्सोनेंट्स या करैक्टर जो हैं वो 26 हैं। अक्सर यहाँ पे एक इख्तलाफ पाया जाता है कि लोग कहते हैं कि नहीं जनाब ये 26 नहीं 24 हैं, लेकिन इसमें एक बात वाज़ेह कर दूँ कि टोटल वैसे 24 ही हैं, लेकिन इसमें एक स्ट्रोक आर और एक स्ट्रोक एच, इसमें दो इजाफी स्ट्रोक्स होते हैं जिनकी वजह से टोटल स्ट्रोक इनके 26 होते हैं। कौन कौन से? डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स, इनकी तादाद 6 है। कर्व्ड स्ट्रोक, इनकी तादाद 10 है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, इनकी तादाद 5 है। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक जो हैं इनकी तादाद 5 है, और इस तरह ये टोटल स्ट्रोक जो हैं वो 26 बनते हैं। ये टोटल स्ट्रोक 26 हैं जो आपके टिप्स में होने चाहिए, ताकि जैसी कोई डिक्टेशन दे तो आप उसको फ़ौरन लिख सकें। इन 26 स्ट्रोक्स के साथ आप 12 वावल्स और 4 डिप्थंग की मदद, और इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म्स जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ये तमाम आपको हेल्पफुल होती हैं जब आप शॉर्ट हैंड को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट शुरू किए हैं तो लिहाजा सबसे पहले जो बात याद रखनी है कि आपने 26 स्ट्रोक जो हैं इनको आपने अपने टिप्स पे रखना है। आज इस वीडियो में जो हम स्ट्रोक्स पढ़ेंगे वो हैं डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अब ये हम देखेंगे कि डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स क्या होते हैं। टोटल स्ट्रोक जो है उनकी तादाद ये 6 है, और इन स्ट्रोक्स में पी, बी, टी, टी, जे और जे। तो इनको अभी हम देखेंगे कि इनकी प्रैक्टिस आप किस तरह कर सकते हैं और ये किस तरह लिखे जाएंगे। यहाँ एक और पॉइंट है जो क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ, वो है स्ट्रोक कम्बिनेशन डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स। डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स में दो कम्बिनेशन चलते हैं, एक लाइट और डार्क। अब ये देखना है कि किस तरह आपको मालूम होगा कि लाइट स्ट्रोक लिखना है और किस तरह मालूम होगा कि ये स्ट्रोक डार्क लिखना है। तो सबसे पहले ऐसे अल्फाज जो ज़ोर दे कर ना बोले जाएं वो लाइट लिखे जाते हैं, मसलन पी, टी, चे वगैरह, और ऐसे अल्फाज जो ज़ोर देकर बोले जाएं वो डार्क लिखे जाते हैं, मसलन बी, डी और जे।
تو اس اصول کو یاد رکھتے ہوئے آپ نے اسٹروکس کی پریکٹس کرنی ہے، اور جہاں پہ لائٹ اسٹروک ہوگا وہاں پہ آپ نے ہاتھ کا دباؤ پینسل پہ ہلکا رکھنا ہے، لیکن جیسے ہی ڈارک الفاظ آئے گا اس میں آپ نے ہاتھ کا دباؤ جو ہے وہ پینسل پہ بڑھا دینا ہے تاکہ لائٹ اور ڈارک کا جو فرق ہے وہ واضح ہو سکے۔ اس میں پریکٹس کے لیے دو اہم پوائنٹس ہیں، وہ بھی میں یہاں ڈسکس کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ سب سے پہلے اسٹروک کو تھرو نہیں کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ تھرو استعمال ہو، تھرو کا مطلب پھینک دینا۔ بعض کا ہم یہ کرتے ہیں کوئی بھی اسٹروک لکھتے ہیں تو اس کو پراپر طریقے سے نہیں لکھ سکتے، بلکہ بے دلی سے اور جان چھڑانے والے انداز میں اس کو لکھتے ہیں۔ اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسٹروک کو آپ نے مکمل لکھنا ہے، جو اس کی بناوٹ ہے وہ لکھنی ہے۔ اب اسٹروک تھرو سے کیا مراد ہے کہ جب بھی کوئی آپ اسٹروک لکھیں گے تو اس کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں، ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ اور ایک اینڈنگ پوائنٹ۔ تو جب آپ پینسل سے کوئی بھی اسٹروک لکھیں گے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے اینڈنگ پوائنٹ تک آپ نے اسٹروک کو مکمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ اسٹارٹنگ تو آپ نے کر دیا لیکن اینڈنگ پوائنٹ سے پہلے ہی پینسل کو آپ نے رف انداز میں زور سے جھٹکا دے دیا، جس سے وہ اسٹروک جو ہے وہ بجائے مکمل ہونے کے ایک ہلکی سی یا ڈم سی لائن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے شروع میں ہی اپنی عادت بنا لینی ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈنگ پوائنٹ تک اسٹروک کو مکمل لکھنا ہے اور اس کو تھرو نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ جی اسٹروک کو اگر ہم تھرو کرتے ہیں تو کیا نقصان ہوگا؟ یہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں جوائننگ آف اسٹروک جب ہم پڑھیں گے ان الفابیٹس کے بعد تو اس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آج کا ہم لیسن شروع کرتے ہیں۔ شارٹ ہینڈ کا جو پہلا الفابیٹس شروع ہوتے ہیں جہاں سے وہ ہے لفظ پی۔ جب آپ پی لکھیں گے تو یہ اسٹروک لائٹ ہوگا اور اوپر سے نیچے کی طرف لکھا جائے گا۔ یہ ایرو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایرو یہاں پہ صرف اس لیے استعمال کیے گئے کہ آپ کو ڈائریکشن کا اندازہ ہو سکے کہ لفظ کس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ آپ نے اسٹروک کو لائٹ اس لیے کہ اس الفاظ پہ زور نہیں دیا گیا، اس لیے اوپر سے نیچے لکھا جائے گا پی۔ اور جب ہم بی لکھیں گے تو یہ اسٹروک ڈارک اور اوپر سے نیچے لکھا جائے گا، یہ اس کی ڈائریکشن ہے اور یہ تحریر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پی اور بی دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے آپ کو۔ پی جو ہے وہ لائٹ اسٹروک لکھا گیا جبکہ بی جو ہے وہ ڈارک، یعنی جب ہم نے بی اسٹروک لکھا تو اس میں کیا کیا کہ ہاتھ کا دباؤ تھوڑا سا پینسل پر بڑھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پی اور بی لکھے دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں گئے، لیکن بی میں کیونکہ ہاتھ کا دباؤ پینسل پہ تھوڑا سا بڑھا جس کی وجہ سے یہ ڈارک ہو گیا۔ تو آپ نے بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ ڈال کے کاپی یا نوٹ بک یا جہاں بھی آپ پریکٹس کرنے ہیں اس کو آپ نے ڈیمیج یعنی پھاڑنا نہیں ہے، صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو لائٹ اسٹروک ہے اس کا اور ڈارک اسٹروک کے درمیان تھوڑا سا فرق ہو تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ اسٹروک آپ نے ڈارک لکھا ہے۔ اس کے بعد پی بی کے بعد آتا ہے جی ٹی۔ یہ بھی اسٹروک جو ہے لائٹ ہے اور اوپر سے نیچے 90 ڈگری پہ لکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں آپ نے اس میں جو چیز یاد رکھنی ہے وہ صرف یہ جو اسٹروک ہے اس کو یاد رکھنا ہے، ایرو کو یاد نہیں کرنا۔ ایرو صرف ڈائریکشن ہے، یہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش ہے کہ یہ لکھا کس طرح گیا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے ڈی۔ ڈی یہ اسٹروک ڈارک ہوتا ہے، یہ اوپر سے نیچے کی طرف لکھا جائے گا اور یہ بھی دیکھیں ڈارک ہے، یعنی ٹی اور ڈی دونوں میں جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ ڈی جو ہے وہ زور دے کے بولا گیا، اسی لیے ہم نے جو پینسل تھی اس پہ تھوڑا سا ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں چے۔ چے بھی لائٹ اسٹروک ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا۔ یہ دیکھیں اس کی ڈائریکشن جو ہے یہ تھوڑی سی سلانٹی ہے۔ اسی طرح جو جے میں یہ اسٹروک ڈارک ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف لکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں جی، تو پارٹ 1 میں ہمارے ڈاؤن ورڈ اسٹریٹ اسٹروک جو ہیں وہ 6 تھے، جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا۔ اس میں ہمارے پاس تھا پی بی ٹی ڈی چے اور جے۔ ان میں جو لائٹ ہیں وہ پی ٹی چے اور جو ڈارک تھے وہ ہیں ہمارے پاس بی ڈی اور جے۔ تو صرف آپ نے
جس بات کا دھیان رکھنا ہے، جن الفاظ پہ زور نہیں دیا گیا ان کو آپ نے لائٹ لکھنا ہے، اور جن الفاظ پہ زور دیا گیا ان کو آپ نے ڈارک لکھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ شارٹ ہینڈ میں کامیابی کا راز صرف پریکٹس ہے۔ جتنی اچھی آپ پریکٹس کریں گے اتنا اچھا آپ شارٹ ہینڈ میں پرفارم کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شارٹ ہینڈ میں جو الفابیٹس ہیں ان کی بناوٹ اور ان کی پوزیشن، ان کے ڈائریکشنز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ پریکٹس کرنے کے شارٹ ہینڈ میں 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ یا الفاظ کو ایک ہی صفحے پہ بار بار لکھنا۔ دوسرا، لفظ یا الفاظ کو یعنی جو ڈکٹیشن مٹیریل ہے اسی کے اوپر لکھنا۔ تیسرا، لکھے ہوئے لفظ یا الفاظ پہ بار بار لکھنا، یعنی آپ نے کوئی لفظ لکھا اور اس کے اوپر آپ لکھتے گئے اور بے شک وہ لفظ جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے کہیں بھی چلا گیا۔ اور چوتھا، اسپاٹ رائٹنگ ہوتا ہے، جو لفظ یا الفاظ یا جو ڈکٹیشن مٹیریل ہوتا ہے اس کے اوپر ہی آپ ہاتھ کی انگلی کی مدد سے اس کو لکھتے ہیں، اس کو ہم اسپاٹ رائٹنگ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ یا الفاظ کو ایک ہی صفحے پہ بار بار آپ کس طرح لکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے نوٹ شیٹ ہے، اس پہ آپ ایک لفظ ایک دفعہ لکھ لیں گے، اس کے بعد آپ اسی لفظ کو پراپر طریقے سے جو بھی نوٹ بک ہوگی اس کے اوپر آپ لکھتے جائیں گے، چاہے 1 پیج 2 پیج یا جتنے بھی پیج ہوں وہ آپ اس میں بھریں گے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو شارٹ ہینڈ نوٹ بک ہوتی ہے وہ پہلے ایک سائڈ آپ مکمل کریں گے۔ مثلا اگر آپ نے لیفٹ سائڈ اس کی استعمال کی ہے تو وہ لیفٹ سائڈ 60 پیج ہے یا 100 پیج ہیں، جتنے پیج ہیں جب تک وہ سائڈ مکمل نہیں ہوگی آپ نے دوسری سائڈ کے اوپر پیج پہ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا۔ جب آپ ایک سائڈ مکمل کر لیں گے، آخری پیج نوٹ بک کا مکمل ہو جائے گا، پھر آپ اس کی سائڈ جو ہے وہ روٹیٹ یعنی گھما کے تو آپ نے جو دوسری سائڈ ہوگی نوٹ بک کی اس پہ آپ نے لکھنا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ پہلے لیفٹ سائڈ پہ لکھنا شروع کیا، جیسے پیج کو وہ پلٹتے ہیں یا پیج کو الٹتے ہیں تو اس کے بعد پیج کے اوپر سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو پیج وہ الٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا، بلکہ پیج کو جیسے آپ الٹیں گے تو نیکسٹ پیج پہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی لفظ یا الفاظ کو ڈکٹیشن مٹیریل پہ لکھنا۔ یہ ڈکٹیشن مٹیریل دیا گیا ہے، اس کے اوپر ہی یہ ڈکٹیشن ہوئی ہے، تو اس طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں پریکٹس کے لیے۔ اس کے علاوہ تیسرا ہے لکھے ہوئے لفظ پہ الفاظ پہ، یہ کچھ آپ نے لفظ لکھے اور اس کے بعد آپ اس کی پریکٹس کرتے رہے، اور اس پریکٹس کے دوران جو لفظ ہے یا پین ہے وہ کہیں بھی لکھتا گیا، اس میں آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی آپ کو اس میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات کنفرم ہے کہ یہ جو لفظ کی جس کی آپ پریکٹس کر رہے ہیں یہ فلاں ڈائریکشن پہ ہے یا فلاں پوزیشن پہ ہیں۔ یہ پوزیشن ڈائریکشنز کیا ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے جب واولز پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آتا ہے لفظ یا الفاظ کی اسپاٹ رائٹنگ۔ مثلا یہ ایک پیراگراف آپ نے لکھا ہے، اب آپ کیا کریں گے کہ پیراگراف پر صرف ہاتھ سے یعنی ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں ان کی مدد سے شارٹ ہینڈ لکھیں گے، اس کو ہم اسپاٹ رائٹنگ کہتے ہیں۔ مشق کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، جیسے کہ آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے، یہ دی گئی پکچر کے مطابق آپ لائنیں لگائیں اور ان کے اوپر آپ پینسل پھیریں۔ صرف فرق یہ رکھنا ہے کہ اگر ڈارک تو پینسل پر تھوڑا سا دباؤ آپ بڑھا دیں گے تاکہ لائٹ اور ڈارک کا فرق معلوم ہو سکے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جی اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے ہاتھ میں روانی اور تیزی آ جاتی ہے، اور جب یہ آپ لفظ لکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دہرائے بھی تاکہ یہ لفظ آپ کے ذہن نشین بھی ہو سکیں۔ مثلاً اس وقت یہ جو آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے، اگر آپ اس پہ پی اور بی، اس پہ آپ ٹی اور ڈی اور اس پہ آپ جے اور جے لے سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نے پی لکھا تو آپ نے ایک لائن لگائی پی، اور جب آپ بی کے لیے کریں گے تو پینسل پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالیں گے تو یہ بی لائن آ جائے گی۔ تو اسی طرح آپ بار بار پی کے لیے ساتھ دہرائیں گے، پی ہلکا دباؤ، مثلا یہ میں رپیٹ کرتا ہوں، آپ نے پی لکھا، پی بی پی، یہاں سے دوبارہ پھر پی بی، اور اسی طرح ٹی اور دوبارہ ڈی، ٹی ڈی، اسی طرح
जे 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 जे। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो आपकी जो पेजेस हैं उनकी भी बचत होगी, आपके हाथ में रवानी भी आएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की आउटलाइन बना लें और उसके ऊपर आप बार बार पेंसिल फेरें। जहाँ पे लाइट होगा उसको आप लाइट प्रोनाउंस करेंगे, जिस तरह कि अभी बताया था कि पी पे पी, डार्क होगा तो बी हाथ पेंसिल पर आप बढ़ा देंगे। इसी तरह टी लिखेंगे लाइट, और उसके बाद जब डी लिखेंगे तो पेंसिल पर दबाव बढ़ा देंगे, जे के लिए लाइट, और इसी तरह जे पे दोबारा आप पेंसिल का दबाव बढ़ा देंगे। अब आपको हम कुछ शॉर्ट हैंड की एक्सरसाइज देते हैं जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये शॉर्ट हैंड दी गई है। इसको आप अपने जो नोटबुक है उस पे आप इसी तरतीब से ट्रांसक्राइब करें। एक कोशिश करें, एक आदत बना लें कि जब भी आप अपनी प्रैक्टिस को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो आप कोशिश किया करें शॉर्ट हैंड जो लिखी हुई है उसको पढ़ने की। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पढ़ने की आदत, शॉर्ट हैंड स्ट्रोक्स की पहचान और वावल्स की पोजीशंस के बारे में मालूम हो जाएगा, और आप उसको ट्रांसक्राइब करने की आपकी आदत जो है वो पुख्ता होती जाएगी। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे जो एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आप अपनी नोटबुक पे बार बार लिखें, जितना भी आप लिख सकते हैं। आपने इंग्लिश में लिखना है और आपने इसकी कोशिश करना है कि आप जब इंग्लिश लिखें तो आप देखें कि क्या स्ट्रोक को मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं। थोड़ी देर के लिए ये मैं वीडियो यहाँ पास कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है ट्रांसलेट इनटू शॉर्ट हैंड। ये इंग्लिश के लफ्ज़ दिए गए, इनको आपने शॉर्ट हैंड में लिखना है। अगर एक दफ़ा गलत होगा, दो दफ़ा गलत होगा, तो इसी तरह आपकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस वीडियो में जो हमने सीखा वो ये सीखा कि हमारे पास जो डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं वो 6 हैं, जो कि पी, बी, टी, डी, जे। इनकी हमने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस का तरीका बताया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उसमें हम कर्व स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे, कर्व स्ट्रोक किस तरह लिखे जाते। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरन इंटीमेशन मिल जाएगी, और इस तरह आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा आपकी तजावीज़, राय या तनकीद, जो भी आप कमेंट्स देना चाहें वो कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि ये कमेंट्स आने वाली वीडियोस में हमारे लिए मज़ीद रहनुमाई का बायस बनते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक की हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।